تاریخ کے اوراق سے پاکستان کے قیام کی اصل داستان۔ برصغیر پاک و ہند صدیوں تک مختلف مذاہب، تہذیبوں اور ثقافتوں کا مسکن رہا، مگر وقت کے ساتھ یہاں دو بڑی قومیں اپنی جداگانہ مذہبی، سماجی اور تہذیبی شناخت کے ساتھ نمایاں ہوئیں۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی زندگی کی بنیاد قرآن و سنت، توحید، مساوات اور اسلامی اقدار پر استوار تھی، جبکہ دوسری طرف ہندو معاشرہ تھا جس کی مذہبی اور سماجی روایات ایک مختلف نظام فکر کی نمائندگی کرتی تھی۔ دونوں قوموں کے درمیان فرق صرف عبادات تک محدود نہیں تھا، بلکہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے، جبکہ ہندو مت میں مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا تصور موجود تھا۔ مسلمان سود کو ناجائز اور معاشی استحصال کا ذریعہ سمجھتے تھے، جبکہ برصغیر کے تجارتی نظام میں سودی لین دین کا ایک نمایاں کردار تھا۔ سماجی اعتبار سے بھی مسلمان مساوات کے قائل تھے، جہاں رنگ، نسل، ذات اور خاندان کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں تھی۔ یہی وہ تصور تھا جسے علامہ نے اس الفاظ میں سمویا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کے برعکس برصغیر کے بعض روایتی سماجی ڈھانچوں میں ذات پات اور طبقاتی تقسیم کی جڑیں انتہائی مضبوط اور گہری تھی۔ یہ اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ مزید نمایاں ہوتے چلے گئے۔ مسلمان قیادت کو یہ احساس ہونے لگا کہ ایک ایسے سیاسی نظام کی ضرورت ہے جہاں مسلمان اپنی مذہبی، ثقافتی، سماجی شناخت کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے۔ اسی سوچ نے ایک منظم سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تاکہ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور آئینی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ آنے والے برسوں میں مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن گئی، جبکہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سیاسی وحدت کا تصور پیش کیا۔ بعد ازاں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت نے اس تصور کو ایک مضبوط عوامی تحریک میں بدل دیا۔ مارچ 1940 کا دن اس جدوجہد کا تاریخی سنگ میل ثابت ہوا، جب لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک اہم قرارداد پیش کی گئی اور جسے بعد ازاں منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد کو قرارداد مقاصد یا قرارداد لاہور کے نام سے شہرت ملی۔ اس قرارداد میں برصغیر کے ان علاقوں کے لیے جہاں مسلم اکثریت میں تھے جداگانہ ریاستوں کے قیام کا مطالبہ پیش کیا گیا، اور یہی قرارداد بعد میں پاکستان کے قیام کی فکری اور سیاسی بنیاد بنی۔ اس کے بعد تحریک پاکستان نے نئی رفتار اختیار کی۔ جلسے، جلوس، سیاسی مذاکرات، عوامی بیداری اور مسلسل جدوجہد نے مسلمانوں کو ایک مقصد پر متحد کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت، علامہ اقبال کے افکار اور لاکھوں گمنام کارکنوں کی قربانیوں نے اس خواب کو حقیقت کے قریب پہنچا دیا، لیکن آزادی کا راستہ آسان نہ تھا۔ جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا تھا۔ لاکھوں انسان اپنے گھروں، زمینوں، کاروباری اور آبائی بستیوں اور شہروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ مہاجرین کے قافلے خون میں نہا گئے، کتنے ہی خاندان بچھڑ گئے، کتنی ہی ماؤں نے اپنے لختے جگر کھو دیے، کتنی ہی بہنوں اور بیٹیوں نے ناقابل بیان مصائب سہے۔ آزادی کی قیمت صرف سیاسی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانی تھی۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ بالآخر وہ تاریخی لمحہ آ پہنچا۔ اگست 1947 کی صبح ایک نئے سورج کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست ابھری۔ 14 اگست 1947
ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। चौदह अगस्त 1947 की सुबह एक नए सूरज के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत उभरी। पाकिस्तान वजूद में आ चुका था, एक ऐसा वतन जिसके हसूल के लिए बरसों की जदोजहद, बेशुमार कुर्बानियां और लाखों मुसलमानों की उम्मीदें वाबस्ता रही थी। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियासत का ख्वाब था जहां मुसलमान अपने मजहबी आज़ादी, तहजीबी शनाख्त और समाजी इक़दार के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बारहा वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी मुमलकत का क़याम है जहां कानून की हुक्मरानी, इंसाफ, मजहबी आज़ादी, मसावात और शहरी हकूक़ को यकीनी बनाया जाए। आज जब हम यौम आज़ादी मनाते हैं, सब्ज़ हिलाली परचम को सद बुलंद देखते हैं और कौमी तराना सुनते हैं, तो हमें सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं मनाना, बल्कि उन लाखों कुर्बानियों को भी याद रखना है जिन्होंने हमें ये वतन दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान सिर्फ माजी की एक कामयाबी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की एक जिम्मेदारी भी है। ये वतन हमारे बुजुर्गों की अमानत है। इसकी हिफाजत सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि अपने किरदार, दयानत, इत्तेहाद, बर्दाश्त, कानून की पासदारी और कौमी यकजहती से भी होती है। अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा मोहम्मद इकबाल के अफकार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इंसाफ, मसावात, मेहनत और इत्तेहाद को अपना शुआर बना ले, तो यही पाकिस्तान हकीकी मायनों में एक मजबूत, खुशहाल, तरक्की याफ्ता और बावकार रियासत बन सकता है। आइए इस यौम आज़ादी पर अहद करें कि हम इख्तिलाफ से ज्यादा इत्तफाक, नफरत से ज्यादा मोहब्बत, तकसीम से ज्यादा इत्तेहाद और ज़ाती मुफाद से बढ़कर कौमी मुफाद को तरजीह देंगे। यही उन शोहदा, मुहाजिरीन और बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों का हकीकी एहतराम होगा, जिन्होंने हमें एक आज़ाद वतन अता किया। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी मुबारक।